إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری سورہ حامیم السجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 24ویں پارے میں ہے، وہ شروع ہے۔ اس کی ہم نے 15 آیتیں تو مکمل کی تھیں، لیکن 16ویں آیت شروع کی تھی، جس میں ہم نے ریحن اور سرسرن کا معنی سمجھا تھا، جو کہ اس یعنی کہ آیا مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16 اس میں آیا ہے کہ ریح کسے کہا جاتا ہے اور یہ کون سی ہوا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا، چونکہ اس میں فی ایام ناحسات لنذیقہم کا جو لفظ آیا ہے، اس میں یعنی کہ ہم ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی۔ تو یہاں پہ جو منحوس دنوں کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ اس آیا مبارکہ کے اندر جو لفظ ناحسات ان کا آیا ہے، جس کا معنی منحوس ہے، اس کو ہم ان ڈیٹیل دیکھ لیں، تاکہ نحوست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، شریعت اس سے متعلق یعنی کہ کیا کہتی ہے، تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں اس چیز کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے 16ویں جو آیت تھی کل میں نے مکمل نہیں کی تھی، میں نے اس کو چونکہ ٹاپک کافی تفصیل طلب تھا، تو اس لیے میں نے اس کو آج کے دن پر چھوڑا تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں ان آیات بینات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ نحوست کے متعلق جو لفظ یعنی کہ بات ہے، منحوس کیا ہوتا ہے یا نحوست کیا ہوتی ہے، اس سے متعلق بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گی، سنیں گی اور آگے شیئر بھی کریں گی، اور آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ پاک سے توبہ کریں گی۔ میری پیاری بہنوں، جو اس آیا مبارکہ میں لفظ آیا ہے کہ فی ایام ناحسات لنذیقہم، اب ان ناحسات جو لفظ ہے، یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نحوست ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ منحوس کا سب سے پہلے تو ہم اس کا جو معنی ہے وہ جان لیتے ہیں کہ منحوس کسے کہتے ہیں، منحوس ہوتا کیا ہے، منحوست جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی وہ لکھتے ہیں کہ نحس جو ہے یہ خلاف سعد کو کہتے ہیں، یعنی بے برکت چیز کو نحس کہتے ہیں۔ اس طرح سے علامہ اسماعیل بن حماد الجوہری وہ لکھتے ہیں کہ نحس سعد کی ضد ہے، یعنی نامبارک۔ ایک چیز مبارک ہوتی ہے نا، خوش نصیب ہوتی ہے، ایک بد نصیبی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مبارک ہوتی ہے، دوسرا نامبارک۔ تو یہ جو نحس جو ہے یہ ضد ہے نامبارک کی۔
اس طریقے سے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی وہ بھی نحس سے متعلق لکھتے ہیں کہ ناحسات کا معنی ہے مشؤومات، یعنی وہ چیزیں جن سے برا شغل لیا جائے۔ تو اس کے متعلق ایک قول یہ آتا ہے کہ سخت ٹھنڈی چیزیں، یعنی کہ جو سخت ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ناحسات کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نحس کی اصل یہ ہے کہ آسمان کے کنارے سرخ ہو جائیں جیسے بغیر دھوئیں کے آگ کے شعلے ہوں، تو پھر یہ لفظ نحوست اور بدشگونی کے لیے مثال بن جاتا ہے، تو اب اس کی پھر مثال دی جاتی ہے۔ علامہ محمد بن ابی بکر رازی وہ لکھتے ہیں کہ نحس کا معنی ہے سعد کی ضد، یعنی نامبارک۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں یعنی کہ کافی زیادہ جو کتابیں ہیں لغت کی، ان کے حوالوں سے یعنی کہ جو لفظ منحوس ہے اس کا معنی جو ہے مشؤوم، یعنی کہ مشؤوم کے معنی میں آتا ہے۔ وہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدشگونی لی جائے۔ تو اب عربی میں جو اس کو طیارہ، طائر کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں نے اس کا رد فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق اس کو ان کی قوم جو قوم سمود تھی وہ کہتی تھی قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ سمود نے کہا ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب سے بدشگونی لے رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ پرور ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، اب یہاں پہ جو اس آیہ مبارکہ میں لفظ آیا ہے طیرنا، اب یہ تطیر کا جو لفظ ہے یہ طیارہ، طیارہ، اطار اور تطیر، یعنی کہ تا اور تو دونوں، یعنی کہ طیارہ جو تو ہوتی ہے نا، جسے ہم اردو میں توئیں پڑھتے ہیں، توئیں زوئیں، تو یہ تو جو ہے طیارہ بھی کہا جاتا ہے، طیارہ اور اطار اور تطیر کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اچھی یا بری فعل نکالنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب جو اہل عرب تھے یہ پرندوں کو اڑا کر فعل نکالتے تھے، اور اگر یہ پرندے دائیں جانب چلے گئے تو کہتے تھے کہ یہ نیک فعل ہے، اور اگر بائیں جانب چلے گئے تو کہتے تھے یہ بدشگونی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ جو نحوست ہے، یہ بدشگونی ہے یا فعل ہے، اس کو ہم ان ڈیٹیل سمجھیں گے۔ ہندو معاشرت کے اثرات کے تحت جو ہمارے ہاں بھی نیک اور بدشگون کی بہت سی روایات چلی آئی ہیں، جیسا کہ سفر المظفر ہے جو اسلامی مہینہ ہے، یعنی کہ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ ہے نا، محرم ہے اور سفر، تو سفر المظفر یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب میں بھی اس مہینے کے بارے میں بہت سی روایات موجود تھیں۔ بعض لوگ تھے وہ ماہ سفر کی طرف بیماری یا مالی نقصان یا مصیبتوں کے نزول کی بدشگونی اور منسوب کرتے تھے، اور بعض لوگ اب بھی انہی باطل توہمات کے زیر اثر سفر میں شادی نہیں کرتے۔ سفر کے دن یعنی کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خاص آٹے کی گولیاں سی بنا کے مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے عجیب و غریب قسم کے کام جو ہے ہمارے مسلمان اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، تو بدشگونی یعنی کہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی نفی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کتب احادیث میں متعدد روایات ہیں، تو میں آپ کے سامنے یعنی کہ چند روایات کو یعنی کہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مرض اپنی ذات سے متعدی نہیں ہوتا، الو کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو طیارہ جو ہے نا لفظ جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بدفعالی لینا، کسی چیز کو یعنی کہ بدشگون لینا، بدفعالی لینا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ ستاروں کے طلوع ہونے کا انسانوں کی تقدیر میں کوئی دخل نہیں ہے، اور بھوت پریت کی تاثیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں بدشگونی کا جو معنی ہے یعنی کہ بدشگونی کا جو معنی ہے وہ ہے نحس، اطار اور تطیر کے کلمات، جبکہ حدیث مبارکہ میں طیارہ کا کلمہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی آندھی منحوس دن میں بھیجی جو ان کو اٹھا کر اس طرح مارتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے
ایک جگہ ہم نے فرمایا اللہ پر سورہ اعراف میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 اور 131 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ہے کہ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کم پیداوار میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، پس جب ان کے پاس خوشحالی اور زرخیزی آتی تو کہتے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، پھل ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے۔ سنو، ان کی نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ ان کی جو بدحالی اور تنگ دستی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ نحوست نہیں، بلکہ ان کا اپنا کفر ہے اور فسق ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار ہے۔ یعنی کہ انسان کے جو اپنے یعنی کہ اعمال ہوتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، وہ بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا سورہ حاقہ میں بھی فرمایا کہ بس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان پر بدحالی آتی تو وہ کہتے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک ثابت ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ میری پیاری بہنوں، اب جو سورہ اعراف میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آیت، تو کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تم سے برا شگون لیتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس لیے برہم ہوتے ہو، ناراض ہوتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ میری پیاری بہنوں، ایسے ہی سورہ یاسین جو ہے اس کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قبیلے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو الٹا انہوں نے کیا کہا، ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو نحس سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس نے بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ان کو قبول کرتے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو ہم نحس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو۔ صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ تمہاری نحوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو۔ تو نحوست یا بدشگونی کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے شروعات میں 3 آیات پڑھی ہیں، تو جس میں نحس کا کلمہ آیا ہے، ہر جگہ پہ نحوست یعنی کہ نحس کا جو کلمہ آیا ہے، تو اس میں دیکھیے ان آیات میں قوم عاد پر عذاب کے دونوں کے دنوں کو منحوس کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قوم عاد پر عذاب بدھ کے دن آیا تھا اور وہ اس دن کو منحوس کہتے تھے۔ تو اس کی جو تفسیر ہے اس میں علامہ محمود آلوسی وہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں تمام ایام برابر ہیں، جتنے بھی دن ہیں وہ سب کیا ہیں، برابر ہیں، اور بدھ کا دن نحوست کے لیے خاص نہیں ہے۔ ان پر عذاب ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے آیا، نہ کہ بدھ کے دن کی وجہ سے۔ ہرگز ہر جو گزرنے والی سات کسی شخص کے لیے اچھی اور مبارک ہوتی ہے، اور دیکھا جائے تو وہی جو گھڑی ہوتی ہے، وہی جو ٹائم ہوتا ہے، وہی دن جو ہوتا ہے یا وہی مہینہ جو ہوتا ہے دوسرے شخص کے لیے یعنی کہ کیا ہوتا ہے، بری ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے۔ ہر دن کسی شخص کے لیے خیر اور دوسرے شخص کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں کہیں جنازہ اٹھتا ہے تو کہیں شادیانے بج رہے ہوتے ہیں۔ تو پس نحوست یا ناخوشگوار ہونے کا تعلق زمانے سے، مہینے سے، دن سے، وقت سے نہیں ہوتا، بلکہ افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر کسی شخص پر کوئی عذاب یا کوئی مصیبت نازل ہونے کی وجہ سے بدھ کے دن کو منحوس مان لیا جائے تو ہر دن بلکہ ہر ساعت میں کسی نہ کسی شخص پر کوئی نہ کوئی مصیبت اور بلا نازل ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس طرح تو تمام جو ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، وہ نحس جو ہیں وہ قرار پائیں گی، منحوس قرار پائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے جو آیات تھی ان میں تطیر کا لفظ آیا تھا، طائر کا لفظ آیا تھا، قالوا تطیرنا بکم
وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قوم تفتنون۔ اب سورہ نمل کی آیت نمبر 47 جو ہے اس میں دیکھیں تو طیرنا کا لفظ بھی آیا ہے اور طائرکم کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ اور دیگر آیات میں ایسا ہی لفظ آتا ہے۔ تو طائر اور تطیر کے جو کلمات ہیں سورہ راف کی آیت میں بھی بتائے گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف نحوست کی نسبت کی، بس انہیں بتایا گیا کہ تمہاری نحوست تمہاری بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر ہے۔ اب دیکھو نا کہ ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں کھولتا، اچھے اعمال نہیں کرتا، اچھے اخلاق اس کے نہیں ہیں، زبان میں باتوں میں جھوٹ ہے، باتوں میں ملاوٹ ہے، رشوتیں لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور سو طرح کے گناہ بدعمالیاں کر رہا ہے، کہلانے کو وہ مسلمان ہے، پھر کہے فلاں میرے گھر میں یعنی کہ عورت بیاہ کے آ گئی ہے تو وہ نحوس ہے، وہ نحوست ہے، اس کے اندر نحوست ہے، فلاں چیز میرے گھر میں آئی، فلاں ناس ہے، فلاں گھر ناس ہے، فلاں جناب جی عورت منحوس ہے، فلاں بچہ منحوس ہے، فلاں فلاں منحوس ہے۔ منحوس کچھ بھی نہیں ہوتا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف جو نحوست کی نسبت کی تو انہیں بتایا گیا کہ تمہاری نحوست تمہارے بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر ہے۔ اور جو سورہ یاسین میں بتایا گیا کہ اہل جو انطاکیہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے جو رسول بھیجے گئے تھے، جب ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر کی تھی تو جو انطاکیہ کے جو لوگ تھے جب ان کی طرف رسول بھیجے گئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم تم سے برا شگون لیتے ہیں، آپ لوگ منحوس ہو۔ قالوا تطیرنا بکم، وہاں پر بھی لفظ دیکھیے سورہ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ قالوا کہا تھا، ہم سب نے مل کر کیا کہا تھا؟ تطیرنا بکم ان لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ اب دیکھو وہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ بدشگونی کا لفظ لیا کہ آپ جو ہے نا وہ منحوس ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح سورہ نمل میں بھی قوم سمود نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف نحوست کی نسبت کی۔ تو یہ ماضی کے کفار کا وتیرہ تھا کہ وہ ہدایت قبول کرنے کی بجائے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نحس قرار دیتے تھے، منحوس قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ لا طیارہ یعنی کسی خاص مقام، دن یا وقت کے حوالے سے شریعت میں نحوست یا بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا طیارہ یعنی کہ منحوس کچھ بھی نہیں ہوتا، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز سے بدشگونی لے کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ یعنی کہ بسا بلی رستہ کاٹ گئی ہے، جو پرندہ اڑایا، کبوتر اڑا کے دیکھا، بائیں طرف گیا تو کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو یعنی کہ نحوست ہو گئی ہے، میرے کام فلاں کام میں مجھ سے رکاوٹ آئی ہے تو بس آج میں کام کے لیے نکلوں گا ہی نہیں، میرے جانے سے پہلے برتن ٹوٹ گیا تو میں یہ چیز نہیں کروں گا۔ بہت سی ایسی خرافات ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں یعنی کہ ہندوستان سے آ گئی ہیں۔ ہندو لوگوں کے وتیرے تھے، نان مسلم لوگوں کے معاملات تھے، وہ ایسا سوچتے تھے، سمجھتے تھے، ان کے ایسے عقائد تھے جو ہمارے بھی آ گئی ہیں اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ استغفر اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ شرک کی صورت یہی ہے کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اس چیز یا واقعے کے ظہور اپنی ذات میں ناکامی کا سبب ہے۔ جیسا کہ کسی لڑکی کی فرض کرو کسی گھر میں منگنی ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی، رشتہ طے ہوا تو کوئی خاندان میں فوتگی ہو گئی، کوئی یعنی کہ ایسا کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو بس کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی ابھی تو ہم نے رشتہ طے کیا ہے، ابھی تو جسٹ منگنی کی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فلاں فوت ہو گیا، فلاں کو حادثہ پیش آ گیا، مالی نقصان ہو گیا، لہٰذا یہ لڑکی جو ہے وہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کچھ بھی ایسا ہو جائے تو فوراً کہہ دیا جی فلاں، تو فوراً نحوست کی جو نسبت ہے نا دوسرے کی طرف دے دی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے، حکم کیا فرمایا کہ لا طیارہ، کچھ بھی نحوست نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اس چیز یا واقعے کا ظہور اپنی ذات میں ناکامی کا سبب ہے اور اس بنا پر وہ اپنا پروگرام ملتوی کر دے تو گویا اس نے اعتقادی طور پر کیا کیا؟ شرک کا ارتکاب کیا اور غیر اللہ کو مؤثر بالذات مانا۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں بدشگونی تو نہیں ہے، البتہ نیک فعل لینا بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا نیک فعل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بعض امور کو نیک شگون قرار دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اچھی علامت کے نمودار ہونے پر اسے نیک فعل قرار دیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یعنی کہ میں تھوڑی سی کچھ مثالیں پیش کروں گی۔
جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے سفارتی نمائندے کے طور پر سہیل بن عمر مذاکرات کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بتایا کہ اس کا نام سہیل ہے۔ اب دیکھیے یہ سہیل کا جو مادہ ہے وہ سہل سے ہے، سین ہا لام، سہل، اور اس کا معنی ہوتا ہے آسانی۔ تو آپ دیکھیے اس کا نام، حالانکہ یہ کافر تھا، تو اس کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا شگن لیا، نام کے میننگ سے حساب سے نتیجہ اخذ کیا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے فرمایا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اسی طرح سفر ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا تھا۔ تو بریدہ جو اسلمی اس انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا اور تلاش کرتے کرتے آپ کے قریب جا پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطرے کو بھانپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ تو ایک شخص ہمیں نقصان پہنچانے کی غرض سے ہمارے قریب آ پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ دیکھیے کیونکہ جو بریدہ کا لفظ ہے یا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے بارادال، بارادہ، برد، تو اس کا معنی ہے ٹھنڈک۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہارا خاندان کیا ہے؟ اس نے کہا بنو اسلم۔ تو اس پر آپ نے فرمایا ہمیں سلامتی مل گئی، کیونکہ اسلم کے معنی ہے خطرات سے محفوظ۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سین لام میم، سالامہ، سلامتی۔ تو پھر آپ نے پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا بنو سہم۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا تیر نکل گیا۔ سہم کا معنی جو ہوتا ہے وہ تیر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تیر جو ہے وہ نکل گیا۔ تو چنانچہ جو بریدہ اور ان کے سب ساتھی اسلام لے آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قبیلہ، ان کے نام سے جو سارا جو ہے نا وہ کیا کیا، اچھا شگن لیا۔ اچھا شگن جب لیا تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہوئی۔ تو اچھا شگن لینا اسلام میں ہے، برا شگن یا منحوس یا نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے۔ بعض مواقع پر آپ نے ناموں کو تبدیل بھی فرمایا۔ آپ نے برہ جو نام لگتے ہیں، برہ نام کو بدل کر زینب اور جویریہ رکھا۔ برہ بھی کہتے ہیں، برہ بھی کہتے ہیں، تو یہ نام اسلام میں یعنی کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے نام رکھنے سے، تو اس کو بدلا، آپ نے زینب رکھا۔ ایسے ایک نام تھا اسرم، یعنی کہ حمزہ صاد اور را میم سے اسرم، اس کو بدل کر زرعہ رکھا۔ اس طرح آپ نے عاص، عزیر، اطلع، غراب، خباب، شہاب، یہ ناموں کو بھی بدلا۔ تو شہاب نام رکھنا، خباب نام رکھنا، غراب نام رکھنا۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں نا کہ بس ایسے نام ہوں جو کبھی کسی کے سننے میں نہ آئے ہوں، بالکل بہت یونیک سے ہوں، بڑا ہٹ کے ہوں، عجیب سے ہوں، کہ سننے والا بھی یعنی کہ حیرت میں مبتلا ہو جائے، اس کو بولنے میں تھوڑی پریشانی ہو مجھ جیسے لوگوں میں کہ یہ نام کیا ہے، پرناؤنس کرنا مشکل ہو، لوگ ایسے نام رکھتے ہیں۔ تو ایسے نام جو نبی کی سننے، بعض نام ایسے تھے جو آپ نے تبدیل فرمائے، ناموں کو بدلا۔ سعید بن مسیب نے بتایا کہ ان کے دادا کا نام حزن تھا، اس کا معنی ہے سختی، غم۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تمہارا نام سہل ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام کو نہیں بدلوں گا۔ تو اسی کے اثر سے ہمارے خاندان کے مزاج میں سختی چلی آ رہی ہے۔ یعنی کہ نام کیا تھا؟ حزن نام تھا، حازانون، حزن۔ تو کیا آپ نام نہیں بدلا کہ آپ نے کہا سہل نام رکھو؟ سہل ملتا ہے آسانی، تو نہیں رکھا، تو پورے خاندان میں سختی۔ ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں نام بشیر ہوتا ہے، بشارت، خوشخبری سنانے والے، بشارت ہے، بشیر ہے، بشرا ہے، خوشخبریاں سنانے والے۔ تو چونکہ نام کا معنی اچھا ہے، خوبصورت ہے، ایسے ہی نام جو ہوتے ہیں بعض نذیر رکھ لیتے ہیں، ڈرانے والا، نذیرہ رکھ لیتے ہیں، ڈرانے والی۔ تو پھر ظاہر ہے اس کے نام کا اثر جو ہے، اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے ناموں پر نام رکھنے چاہیے جن کے میننگ فل نیم ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جو ہیں وہ فرمایا کہ جو میننگ فل ہو۔ اب جنت کا پھول، جنت کا درخت، جنت کی فلاں چیز، جنت کی حور، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ نام میننگ فل ہوں تاکہ بچوں کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ماہ سفر کو جو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں، اس ماہ کی ابتدائی 13 دنوں کو بعض لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، تو شریعت کی روح سے یہ سب باتیں بالکل بے اصل ہیں اور باطل ہیں۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا
سفر کے آخری بدھ کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس خوشی میں شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس دن کو نحس جان کر برتن توڑتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، آخری بدھ کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس دن برتن توڑنا مال ضائع کرنا اور گناہوں کا سبب ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، اس کا آغاز سفر کی 11 سفر کو ہوا تھا، یعنی کہ 11 سفر کی آخری بدھ کا دن ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب، یعنی 11 ہجری کی آخری بدھ تھی، سفر کا مہینہ تھا، 11 ہجری تھی اور آخری بدھ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی ابتلا جو آزمائی تھی وہ بھی بدھ ہی کے دن شروع ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ستارے کی کوئی اصل نہیں، اس کے معنی ہیں کہ بعض نجومیوں کے یہ نظریات کہ ستاروں کی چالیں یا ان کا کوئی خاص برج میں ہونا انسانوں کی تقدیر میں اثر انداز ہوتا ہے، یا یہ کہ فلاں کا ستارہ یہ ہے اور برج یہ ہے اور اس کا دن یا سال اس طرح گزرے گا، یہ سب باتیں شریعت کی نظر میں باطل ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ یعنی ستارہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس شعر کا، کہ جو ستارہ ہے وہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا، وہ خود قادر مطلق کے حکم کا پابند ہے، یعنی کہ اس جو ستارہ ہے وہ تو اللہ پاک کے حکم کا پابند ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں عدولی کرے۔ فرمایا سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ آپ کو پتا سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے، کیونکہ سورج اور چاند اللہ کے نظم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے، جو ضابطہ بنایا ہے اس کے پابند ہیں، تو لہٰذا ستارہ جو ہے وہ کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ تو اسی طرح سے فرمایا، کُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی ضرر یعنی نقصان اور نفع کا مالک نہیں مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب جب انسان بعض دنوں کو منحوس قرار دے کر ان دنوں میں کسی کام کو چھوڑ دے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رہے گا، حالانکہ مومن کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز شامی فرماتے ہیں کہ علامہ حامد آفندی سے سوال کیا گیا، کیا بعض دن اور راتیں منحوس یا مبارک ہوتی ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں تو اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کو جاہل اور بے وقوف قرار دیا جائے، یعنی کہ جاہل جو لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو اس سلسلے میں روایتیں نقل کرتے ہیں کہ فلاں چیز منحوس ہے یہ وہ، تو وہ بھی بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص فال کھولتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو تمہارا کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ احکام میں قطع و یقین کے ساتھ یعنی کہ یہ احکام جو ہیں قطع یقین کے ساتھ لگاتا ہو، جب تو وہ مسلمان ہی نہیں، استغفر اللہ، دیکھیں اسلام اس سے جاتا رہے گا۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اگر یقین نہیں کرتا جب بھی آپ عام طور پر جو فال دیکھنا رائج ہے مسیت سے خالی نہیں ہے، ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اکثر لوگ جا کے فال کھلواتے ہیں، جاتے ہیں ہم فلاں کام کریں یا نہ کریں، فلاں رشتہ کریں یا فلاں کاروبار کریں یا نہ کریں، پاس ہوں گے فیل ہوں گے، کون کون سی باتیں کیسی کیسی فالیں نکلواتے ہیں جا کر۔ اسلام میں استخارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے رب سے مشورہ کر لو۔ استخارہ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ فرض کریں، یہاں پر ویسے ٹاپک تو نہیں ہے لیکن بات میں کرتی چلوں
کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے مشورہ کر کے چلو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو کیا کرو، استخارہ کر لیا کرو، اپنے رب سے مشورہ کر لیا کرو، اس کا سنت طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو استخارہ بھی حتمی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نبی ایسے کوئی نیکوکار نہیں ہے کہ ہمارے خواب میں کوئی مداخلت نہیں ہو، شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب آپ استخارہ کرو، اب کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو بظاہر صحیح نظر آ رہا ہے، اس میں نفع نظر آ رہا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت کی ہے، آپ کو لگتا ہے بحث ہوئی ہے، لگتا ہے اچھے طریقے سے چھان بین کر لی کہ رشتہ اچھا ہے، یہ کاروبار اچھا ہے، یہ نوکری اچھی ہے، فلاں جگہ پہ انویسٹ کرنا اچھا ہے، فلاں مکان، فلاں گھر، فلاں پلاٹ لینا اچھا ہے، ہمارے لیے خیر ہے، باعث خیر ہے۔ اب استخارے میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ لگتا ہے کہ یعنی کہ شر ہے، تو آپ توجہ دیں اپنے یعنی کہ ظاہری زندگی کے اندر جو آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا بار بار استخارہ کر لیں، لیکن اپنی ذہن کو بھی استعمال کریں، عقل کو بھی استعمال کریں، مشورہ بھی طلب کریں، لوگوں سے بھی، اپنے آس پڑوس سے بھی پوچھیں کہ میں فلاں کام کرنے لگی ہوں، فلاں جگہ جاب، فلاں جگہ بزنس کا پلاٹ، مکان، گھر، جو بھی بچے کا داخلہ کروانا ہے، کچھ بھی ایسا کرنا ہے، کچھ بھی چھوٹا، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے، اس پر بھی تم استخارہ کرو، یعنی کہ اللہ اپنے رب سے مشورہ کرو، تو تم استخارہ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر بعض دفعہ بعض چیز ہوتی ہے کہ استخارے میں صحیح آ رہی ہوتی ہے، لیکن بظاہر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، یہ فلاں پلاٹ یا فلاں مکان، اس میں دھوکہ ہو جائے گا، فلاں چیز نہ کرو، تو جب لوگ مشورہ دے رہے ہیں، جو لوگ بھی مخلص ہیں، اچھے ہیں، گھر والے منع کر رہے ہیں، تو بار بار اس کو آپ سوچو، غور و فکر کرو، لوگوں کی باتوں پہ دھیان دو، رک جاؤ، پھر کچھ مہینے بعد دوبارہ استخارہ کر لو۔ اگر استخارے میں خیر آ رہی ہے لیکن کام بظاہر نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، تو پھر آپ اپنے استخارے پر نہیں بلکہ کیا کرو، اپنے اس چیز پر، احکامات پر غور و فکر کر کے اپنا فیصلہ کرو۔ تو لہٰذا استخارے کا حکم ہے، یہ فال کا حکم نہیں ہے، جو فال ہم خود کھولنے بیٹھتے ہیں، یہ نکلواتے ہیں اکثر لوگ، تو یہ یعنی کہ کیا ہے، غلط ہے۔ صدر الشریعہ ہیں مولا امجد علی، وہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد نے عروہ بن عامر سے مرسلن جو ہے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فال اچھی چیز ہے اور برا شگون کسی مسلمان کو واپس نہ کریں، یعنی کہیں جا رہا تھا اور برا شگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے۔ جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے، یعنی برے شگون پائے، تو وہ یہ پڑھے کہ لا الہ الا لا ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا خالی پوری دعا یاد نہ ہو تو کیا کرے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے۔ اس لیے کہ جو ایام ناحسات کا لفظ جو وارد ہوا ہے، تو اس لفظ سے نجومی استدلال کرتے ہیں کہ بعض ایام منحوس ہوتے ہیں، اور اب دیکھیں اچھے خاصے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں دن کپڑا نہیں سلوانا چاہیے، فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن علاج نہیں کروانا چاہیے، فلاں دن شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ غلط ہیں، یہ شرک ہے، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا کوئی چیز، کوئی دن، کوئی کچھ بھی منحوس نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ان باتوں پر دھیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو وہ کس میں ہوتی، عورت میں ہوتی، یعنی کہ عورت میں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ جو ہے نا مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، تو اس طرح سے وہ یعنی کہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، وہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، یہود و نصارہ تھے، وہ کہتے تھے کہ نحوست جو ہے اگر ہوتی تو عورت میں ہوتی تو سواری میں ہوتی تو گھر میں ہوتی، تو یہ حالانکہ وہ ان کا تھا طریقہ کار۔ اب اس کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نسبت دے دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، عورت میں نحوست ہوتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، یہود و نصارہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، تو لہٰذا ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب جب کسی کام کے لیے روانہ ہوتے، اس وقت کسی پرندے کو دھکیلا جاتا تو اس سے برا شگون لیتے، اس طرح وہ کوے کی آواز سے اور ہرن کے گزرنے سے بھی برا شگون لیتے تھے، اور ان چیزوں کو منحوس قرار دیتے تھے، اور ان سب کو وہ تطیر کہتے تھے۔ اور عجم میں یہ رواج تھا، جب وہ کسی کام کے لیے جاتے اور اس وقت کوئی بچہ استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا
تو اس کو وہ नहूसत समझते थे। हालांकि तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना कितना अच्छी चीज़ है। तो जो घर से निकले उसके लिए तो आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी दुआएं करते हैं, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है। समंदर में मछलियां उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। तो यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, बच्चा अगर उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जा रहा है, रास्ते में मिल गया है, तो वो कहते थे ये नहूसत है। और अगर वो उस्ताद के पास से आ रहा होता तो कहते इसको ये मुबारक है। यानी कि ऐसी जो बदशगुनी होती है इनको लेना यानी कि इस वक्त मना है, जब इंसान उस बदशगुनी को मुअस्सर जाने और अगर वो अल्लाह ताला के मुदब्बर होने का एतकाद रखता है, लेकिन उसके तजुर्बे से मालूम है कि इसके काम वक़्त अगर फ़लाँ चीज़ पेश आ जाए तो काम नहीं होता। जैसे कि अगर सफ़र के वक़्त बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र जो है वो नाकाम रहता है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ख़ैर ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है। लिहाजा हमें क्या पता चला हदीस की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में, किसी किस्म की किसी चीज़ में, इस्लाम में नहूसत का बिल्कुल भी कोई भी तसव्वुर नहीं है। यानी कहते हैं ना कि मैंने भी ये कि बाज़ कहते हैं कि औरत और घोड़ा और घर मनहूस होता है, तो कहते हैं कि इससे मुराद क्या है कि बाज़ औरतें, बाज़ घोड़े और बाज़ घर हैं। बाज़ औरतें बदखलक, हरीस, नाशुक्री या बाँझ होती हैं, ये औरतों की नहूसत है। और बाज़ घोड़े सरकश और अक्खड़ होते हैं, वो अपनी पुश्त पर किसी सवारी को नहीं बैठने देते, ये घोड़ों की नहूसत है। और बाज़ मकान तंग और गैर हवादार होते हैं, ये उन मकानों के पड़ोसी बद इखलाकी और बेदीन होते हैं, ये घरों की नहूसत है। और इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औरतों, बाज़ घोड़ों, बाज़ मकानों में ये अयूब और नकाइस होते हैं और यही उनकी नहूसत है। इसी नहूसत से मुराद नहीं कि इन चीज़ों को देखने से इंसान पर कोई आफत या मुसीबत आ जाए। इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत हकीम बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से इस हदीस को भी रिवायत किया है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई नहूसत नहीं है और कभी मकान में, औरत में और घोड़े में बरकत भी होती है। इस हदीस से यानी क्या है कि औरतों के मुतालिक नहूसत बेमाना नुक्स और ऐब की खबर दी है कि ना के औरत के बारे में फरमाया कि औरत जो है बिल्कुल भी इसमें कोई नहूसत कोई भी चीज़ नहीं है। हज़रत सहल बिन सादी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी चीज़ में नहूसत होती तो औरत घोड़े और मकान में होती। मेरी प्यारी बहनों, इस हदीस का माना यह है कि अगर किसी चीज़ में नहूसत होती तो इन चीज़ों में नहूसत होती, और जब इन चीज़ों में नहूसत नहीं है तो फिर किसी चीज़ में नहूसत नहीं है। और शोइम और तयरा जो है, नहूसत और बदशगुनी दोनों एक चीज़ हैं। और बदशगुनी शिरक है, क्योंकि इमाम अबू दाऊद ने हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि तयरा यानी कि बदशगुनी शिरक है। रहा यह कि इस पर क्या दलील है कि शोम और तियारा वाहिद हैं, तो इसकी दलील यह है कि सही मुस्लिम में है कि अगर किसी चीज़ में शोम हो तो घोड़े, मस्कन और औरत में होगी। ठीक है, अगर मनहूसत होगी तो घोड़े में होगी, मस्कन में यानी कि घर में होगी, या औरत में होगी। तो लिहाजा तीनों चीज़ों में ही नहीं है, तो फिर लिहाजा किसी चीज़ में भी नहूसत नहीं है। अब आगे देखिए, आयत नंबर 17 देख लीजिए। फरमाया व अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फअखज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनी बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया और जो कौम समूद थी सो हमने उन्हें राह हिदायत दिखाई, तो उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना ही पसंद किया, तो उन्हें जिल्लत के अजाब की कड़क ने पकड़ लिया उन अमाल के बदले जो वो कमाया करते थे। यहाँ पे आयत नंबर 17 है जो मैं आपके सामने पेश की है। आप देखिए कि ये जो समूद उस कबीले का नाम है जिसकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया था। तो इस आयत पर यह एतराज़ होता है कि जब अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी थी, फिर उन्होंने गुमराही को हिदायत पर कैसे तरजीह दी। अल्लाह ताला की हिदायत देने के बाद का तकाजा तो ये है कि वो ताहियात ईमान पर कायम रहते। तो इसके जवाब में मेरी प्यारी बहनों, हिदायत के 2 मानी हैं। ठीक है, 2 मानी हैं। एक तो ये है कि ऐसे रास्ते को दिखाना जो इंसान को मतलूब तक पहुंचा दे, असल मकसद, असल मतलब तक पहुंचा दे, ख्वाह इंसान उस रास्ते पर चलकर मतलूब तक पहुंच जाए या ना पहुंचे। यानी कि हिदायत कहते हैं कि जो इंसान की मंजिल है, असल मंजिल, वहां तक इंसान पहुंचे। लेकिन अगर रास्ते में थक के बैठ गया, अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं है। जैसा कि सूरह शूरा की आयत नंबर 52 में आता है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक हम जरूर सीधा रास्ता दिखाते हैं।
تو جو اس ہدایت کے جو دوسرا معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی رہنمائی کرنا جو انسان کو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو مطلوب تک نہیں پہنچاتا، یعنی ان کو صاحب ایمان نہیں بناتا۔ آپ میری پیاری بہنوں، ہدایت میں جو اس آیت میں ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی مراد نہیں ہے بلکہ پہلا معنی مراد ہے، یعنی اور بے شک ہاں آپ ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کر دیے تھے اور ان کو عقل عطا کی تھی جس سے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ پھر عقل کی مدد کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان کے معجزات سے تائید فرمائی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں رہنا پسند کر لیا۔ تو اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں ہدایت کا دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی اور بے شک آپ ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے سے وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کر دی تھی، لیکن بعد میں وہ شیطان کے بہکانے پر آ گئے اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی اطاعت پر ان کی نافرمانی کو ترجیح دی اور ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو میری پیاری بہنوں، سائقہ کا لفظ جس میں آیا ہے اس کا معنی ہے صائقۃ العذاب الہون بما کانوا یکسبون۔ تو یہ سائقہ کا جو معنی ہے فرمایا تو پھر سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اس آیت کے الفاظ میں سائقۃ العذاب الہون، ہون کے معنی ہیں اہانت اور ذلت، اور سائقہ کے معنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی وہ فرماتے ہیں کہ اجسام میں علویہ جیسے بادل اور بجلی ہے نا، یعنی کہ اس سے جو سخت گڑگڑاہٹ کی آواز آئے اس کو سائقہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں سائقہ یعنی کہ بمعنی اس کا ہے جیسا کہ موت، فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ہم نے پڑھا ہے، پس وہ سب ہلاک ہو گئے جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ یعنی کہ سائقہ کا جو لفظ سائقہ کا معنی موت کے معنی میں بھی دیا جاتا ہے، ایسے ہی سائقہ جو ہے نا اس کا معنی عذاب میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں نے تم کو ایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کے عذاب کی مثل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو سورہ زمر کی آیت تھی اس میں سائقہ کا معنی کیا تھا؟ موت تھا، اور یہاں پر جو آیا ہے صاعقہ اس کا معنی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب جو سورہ زمر کی آیت میں صاعقہ کا لفظ ہے وہ صاد پر زبر آئی ہے، صاعقہ، صاد زبر صا، عین زیر ای، قاف زبر کا، صاعقہ، اور یہاں پر جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 میں لفظ آیا ہے وہ صاعقہ آیا ہے، صاد پر کھڑی زبر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ جو معنی صاعقہ کا معنی آیا ہے یہ کیا ہے؟ عذاب کے معنی میں آیا ہے۔ ایسے ہی صاعقہ کا لفظ جو ہے وہ آگ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی آسمان سے آگ گراتا ہے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تمام چیزیں سائقہ یعنی فضا سے آنے والی سخت گڑگڑاہٹ والی ہولناک آواز سے حاصل ہوتی ہیں۔ کبھی بجلی گرتی ہے اس سے فقط آگ حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر جو سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں ہے، اور کبھی اس ہولناک آواز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 میں ہے، اور کبھی اس ہولناک آواز کے نتیجے میں موت آتی ہے جس کا ذکر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں نے کیا ہے، اللہ پاک نے کیا ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ یعنی کہ صاعقہ کا جو معنی ہے وہ یعنی کہ مختلف معنی میں اس کو لیا گیا ہے، کبھی عذاب کے لیے آیا ہے، کبھی موت کے لیے آیا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کیا ہے؟ گڑگڑاہٹ کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 18 کو، اس میں فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہاں پر ہمارے 2 رکوع مکمل ہو رہے ہیں سورہ سے حامیم سجدہ کے۔ ترجمہ ہے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ اب دیکھیے یہ آج کی آیت نمبر آخری آیت مبارکہ ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آتے تھے، یعنی ہم نے ان کو کفار سے ممتاز اور ممیز کر دیا تھا،
سو ان پر وہ عذاب نازل نہیں ہوا تھا جو کفار پر نازل ہوا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح آپ کے متبعین، آپ کی اتباع کے ساتھ اور قوم اور کفار کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اگر جو آپ کی اتباع کرنے والے متبعین ہیں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، اور اگر کفار مکہ اپنی سرکشی اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور ان پر عذاب آنا ناگزیر ہو گیا تو ہم آپ کو اور آپ کے متبعین کو ان کے درمیان سے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہماری 18 آیتیں مکمل ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی بشرط صحت جو ہے کل ہم انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔